السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ گزشتہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ 9 ہجری جب شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ مدینہ کا رخ کیا، حضور کی خدمت میں آ کر اسلام کو قبول کرنے لگے۔ ان وفود میں سے ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا آیا کہ جب وہ مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے اپنی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب حضور سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں انہوں نے سوال یہ اٹھایا سب سے پہلے کہ ہمیں آپ مطمئن کریں۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہمیں اس بارے میں یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی مخلوق میں سے ہے، جبکہ ہم عیسائیوں نے کہا ہم تو اس کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ جس خدا کو آپ مانتے ہیں، عیسائیوں نے کہا، اس کو بھی ہم خدا مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کو بھی ہم مسیح اور خدا مانتے ہیں، عیسائیوں نے کہا۔ تو یہ سوال اور جواب پچھلا جمعہ میں نے کچھ اس کی تفصیل کی تھی، جس کا خلاصہ اور آخری بات یہ ہوئی، حضور نے فرمایا عیسائیوں سے یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے یا آسمان سے اترے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ حضور نے فرمایا حضرت مریم عورت ہیں یا کوئی فرشتہ ہیں؟ تو وہ عورت، عیسائیوں نے کہا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اور بچے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، ایسے پیدا ہوئے یا اس کا کوئی اور طریقہ تھا پیدا ہونے کا؟ تو عیسائی حقیقت تو چھپا نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو عیسیٰ خدا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور یہ پیٹ میں کیسے آئے؟
اور پیٹ میں اللہ نے ان کو ایسی شکل دی، صورت دی، اس طرح کی شکل دینے والا وہ کون ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ ہیں، آپ کہتے ہیں وہ خدا ہے، اگر حضرت عیسیٰ ہیں تو وہ تو پھر ماں کے پیٹ سے کیسے آ گئے؟ ماں کے پیٹ میں کیسے چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ عیسائیو یاد رکھو، صرف وہ اللہ ہے جو ماں کے رحم میں بچے کو صورت عطا کرتا ہے، اور وہ صورت عطا کرتا ہے کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو صورت عطا کرتا ہے، تو اللہ نے جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مریم کے پیٹ میں اپنی مرضی کے مطابق اللہ نے ان کو صورت عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے ماں کے پیٹ سے، وہ کھاتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، اور اپنی ضرورت بول و براز پیشاب پخانہ بھی کرتے تھے؟ تو اگر خدا ہوتے، خدا تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، کپڑے سے پاک، اولاد سے پاک، شادی سے پاک، بیوی سے پاک، ہم سفر سے پاک، کسی کی ان کو مدد کی ضرورت نہیں۔ جب تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، بولتے تھے، ایک دوسرے کی شادی میں، غمی میں، خوشی میں جاتے تھے، اللہ رب العالمین تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تو تمہارا کیسا خدا ہے حضرت عیسیٰ؟ کیسا خدا؟ عیسائیوں کے پاس جواب نہ تھا۔ اب جواب نہیں تھا، لیکن ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی۔ حضور نے فرمایا اب مسلمان ہو جاؤ۔ جواب جب نہ ملا، حضور نے فرمایا اب تم ایسا کرو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو کہنے لگے عیسائی ہم تو پہلے مسلمان ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم تو پہلے مسلمان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم مسلمان ہو، تمہارا کیسا اسلام ہے کہ تم خنزیر بھی کھاتے ہو، بندر بھی کھاتے ہو، سور بھی کھاتے ہو، حلال بھی کھاتے ہو، حرام بھی کھاتے ہو؟ تمہارا کیسا اسلام ہے؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ حضور نے فرمایا عیسائی سور بھی کھاتے ہیں نا، حلال حرام سب کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارا دین کیسا ہے جبکہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، اللہ نے ان کو حرام کیا ہے۔ ایسا اسلام نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ اسلام جو میں لے کر آیا ہوں، جس میں حلال چیزیں ہیں، اللہ نے جو حلال کی ہیں وہ کھاؤ، جو حرام کی ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تم سودی کاروبار کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں سے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مانے نہیں، اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ تو ان کے جو 3 آدمی تھے، بڑے سرداروں میں سے 3 آدمی، پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا ایک عبد المسیح عاقب، ایک سیدھام، اور تیسرا ابو حارثہ، 3 آدمی۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں،
اگر تم اب بھی میرے دلائل کو نہیں مانتے تو پھر آخری فیصلہ یہ ہے تمہارے دین کے مطابق، تم پھر آؤ مباہلہ کرو، مباہلہ کرو کہ جو سچا ہوگا وہ بچے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا مباہلہ؟ ایک میدان میں سارے جمع ہو جاؤ، تم بھی اور ہم بھی، تم اپنی عورتوں کو بچوں کو بھی ساتھ لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، اور پھر قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ اے اللہ تم بھی قسم اٹھانا۔ حضور نے فرمایا عیسائیوں سے تم بھی قسم اٹھانا، اے اللہ اگر ہم سچے ہیں ہمیں باقی رکھ اور ان کو کیا کر، ہلاک کر۔ حضور نے فرمایا ہم بھی قسم کھائیں گے کہ اے اللہ اگر ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، تو ہمیں باقی رکھ، ان کو تباہ و برباد کر۔ پھر آؤ۔ حضور نے چیلنج دیا، جب سارے دلائل کو نہ مانا پھر آخر میں اس جگہ پر فیصلہ ہونا تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں شام کا ٹائم دیں۔ جب شام ہو گئی مشورہ کیا، جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو تیار کیا، حضرت حسن حسین کو تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، حضرت علی کو تیار کیا۔ جب آ گئے، جب عیسائیوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم نے اگر مباہلہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے مباہلہ کرنے کی بجائے انہوں نے کہا ہم صلح کرتے ہیں، صلح کرتے۔ حضور نے فرمایا صلح ایک شرط پر ہوگی، ایک معاہدہ ہوگا، تم نجران میں رہو گے اپنے علاقے میں، لیکن تم جزیہ دو گے، اور جزیہ کتنی ہوگا؟ حضور نے فرمایا 1 سال کا 2000 حلے، حلے، یہ ایک حلہ جو ہے وہ 400 درہم کا ہوتا تھا۔ اب تو پیسے ہیں، یہاں تو پیسے ہیں، ادھر درہم اب بھی چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2000 حلے، ایک حلہ 400 درہم کا، آپ نے 1000 حلہ رجب میں اور 1000 حلہ جو ہے سفر کے مہینے میں، سال کو 6 مہینوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ نے فرمایا رہو سکون سے، لیکن اسلام کو نہیں چھیڑنا، مسلمانوں کو نہیں چھیڑنا، وہاں رہنا ہے اور تم نے جزیہ دینا ہے۔ یہ تحریر لکھو، معاہدہ لکھو۔ حضور نے فرمایا اگر آج تم اس میدان میں میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو خدا کی قسم تم پر آسمان سے آگ برستی اور یہ وادی تم کو جلا دیتی، تمہارے بچوں کو بھی، تم کو بھی، اور تمہارا سارا کا سارا مال ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ اب تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے ہو ابھی بھی، تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کیا کرو گے، جزیہ دو گے، اور سال میں 2000 حلے۔ حضور نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا قاصد جب آئے گا یہ جزیہ وصول کرنے کے لیے تو 1 مہینہ آپ کے علاقے میں رہے گا اور 1 مہینے کی پوری مہمان نوازی آپ لوگوں کے ذمہ ہوگی، یہ شرط ہوگی۔ حضور نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے، معاہدے میں یہ لکھا جائے کہ آج کے بعد اپنے علاقے میں رہنا ہے، اسلام کے خلاف کسی نے، آپ میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھانی۔ اگر شام کے علاقے میں ہم آئیں، حضور نے فرمایا، کیونکہ شام قریب تھا نا ان کے، نجران کے، حضور نے فرمایا اگر شام میں ہم آئیں جہاد کے لیے تو آپ لوگوں پر 30 اونٹ، 30 زرہیں، اور یہ آپ پر ذمہ ہوں گی کہ آپ نے ہم کو آریتاً 30 گھوڑے بھی دینے ہیں، اور وہ آریتاً ہوں گے جو ہم آپ کو
جہاد کرنے کے بعد واپس کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کے خلاف اگر کسی نے سیاست کی یا دھوکہ دہی کی تو حضور نے فرمایا میں اس آدمی سے بری ہوں گا، یعنی پھر اس آدمی کی سزا کیا ہوگی؟ اس آدمی کی سزا قتل ہوگا۔ اگر آپ نے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی یا دھوکہ دیا تو پھر ہم اس معاہدے سے بری ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح آپ نے اپنے علاقہ میں رہ کر سودی کاروبار نہیں کرنا، حالانکہ تھے عیسائی۔ حضور نے فرمایا سودی کاروبار نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یوں سمجھیں کہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ تو عیسائیوں نے یہ سارا معاہدہ قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان بن حرب، حضرت اقرا بن حابس، حضرت مالک بن عوف سب نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ حضور نے فرمایا اب جاؤ اپنے علاقے میں، اب تم امن میں ہو ان شرائط کے ساتھ۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط پر آپ نہ رہے تو پھر معاہدہ نہیں ہوگا۔ جب یہ نجران کے عیسائی کا وفد واپس جانے لگا تو سفر میں ایک جگہ ایک بڑے پادری، عیسائیوں کا پادری ہوتے ہیں نا، بڑے پادری نے ان کا استقبال کیا کہ مدینہ سے آ رہے ہیں تو کیا گفتگو ہوئی، کیا ہوا۔ تو ایک پادری نے استقبال کرتے ہوئے ان وفد سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا، مدینہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہوا، ہم اب اس معاہدے کے تحت رہیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ تو وہ پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا معاہدہ تحریری وہ پڑھ رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس وفد کے 3 آدمیوں میں سے ایک ابو حارثہ بھی تھے جو اس وفد کے بڑے پادری تھے، جس کا پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا تو اس کا گھوڑا بتکنے لگا۔ جب بتکنے لگا تو اس کا چچا زاد بھائی اس نے ایک ایسی گفتگو کی، اس گفتگو میں ایسے الفاظ کہے جو عربی میں کہتے ہیں تعسل ابعد، حضور کو گالی دی اس نے۔ عیسائیوں کا وفد تھا تو ابو حارثہ کے چچا زاد بھائی نے حضور کو جب گالی دی تو ابو حارثہ عیسائی ہونے کے باوجود، عیسائی ہونے کے پادری ہونے کے باوجود اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو ٹوکا۔ اس نے کہا کم بخت کیا کہہ رہا ہے، کیسے الفاظ کہہ رہا ہے؟ وہ حقیقتاً وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ پادری ہونے کے باوجود، عیسائی ہونے کے باوجود وہ اپنے چچا زاد بھائی کو کیا کہتا ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں ابھی مدینہ سے آ رہے ہیں، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، ایسی بات اپنے الفاظ سے مت کہو۔ تو آگے اس کا چچا زاد بھائی کہنے لگا اگر یہ بات حقیقت ایسے ہے تو پھر تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تم مدینہ بھی گئے، ان کے پاس بیٹھے بھی صحیح، ان سے ملاقات بھی کی اور تم ان کے پاس رہ بھی صحیح، تو پھر تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو ابو حارثہ کہنے لگا میں تو کسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا کہ سارے عیسائی مجھے پادری بناتے ہیں اور میں ان کا بڑا ہوں، اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو عیسائی میرا جو تعاون کرتے ہیں وہ میرا ختم ہو جائے گا، میں نے تو اس لیے اسلام کو قبول نہ کیا۔ تو اس کے چچا زاد بھائی نے کہا اگر تم دل سے اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ آخری نبی ہیں تو میں یہیں سے مدینہ جاتا ہوں اور جا کر اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو اس کے چچا زاد بھائی اس نے گھوڑے کو دوڑایا اور مدینہ پہنچے، حضور کی خدمت میں جا کر حضور سے فرمایا مجھے کلمہ پڑھاؤ، آپ کی تصدیق تو میرے ان بھائیوں نے بھی کی ہے۔ تو وہ کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی بنے کہ حتیٰ کہ ایک معرکہ میں شہید ہو گئے۔
جب اس بات کا پتہ چلا ابو حارثہ کو، جب اس بات کا پتہ چلا ان پادریوں کو، بڑوں کو، عبد المسیح عاقب کو، اور اسی طرح ان کے جو بڑے سردار تھے تیسرا، جب ان کو یہ اس بات کا پتہ چلا، ان کو بھی احساس ہوا کہ جب ہم حقیقت کو جانتے ہیں، دل میں یہ بات ہم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ پھر ہم بھی کلمہ پڑھ لیں۔ تو یہ بھی اٹھے اور پھر گئے حضور کی خدمت میں، سب نے، نجران کے ان سب سرداروں نے، عیسائیوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حتیٰ کہ اسلام میں داخل ہو۔ وقت ختم ہو گیا، پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہاں سے بات شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا